اور بھی ایوان کو میں نے ٹائم دینا ہے جی. آپ کا کسی نے نام بھی نہیں لیا, آپ یہ کر رہے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو دیتا ہوں جی. آپ کا نام نہیں لیا جی کسی نے. محترمہ, یہ اگر آپ آپس میں یہ جواب دیتے رہیں گے ایک دوسرے کو تو ایوان کس طرح چلے گا؟ آج ابھی پرائیویٹ ممبر ڈے ہے جی, اور میں نے یہ بل کو بھی. محترمہ آپ نے پوائنٹ آف آرڈر. مفتی اسد محمود صاحب کا مائک کھولیں جی. اس کے بعد آپ کو دیتا ہوں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. یقیناً ایوان نے جو قرارداد متفقہ طور پر پاس کی اور اس سے بڑھ کر کشمیریوں کے ساتھ بغیر تفریق کی وابستگی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج خواجہ آصف صاحب نے جن باتوں کا ذکر کیا, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. اس میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں بھی کی جس پر انہوں نے معذرت بھی چاہی. اپوزیشن کی طرف سے احتجاج بھی فہمید حبیبی نے کیا, لیکن کشمیر پر ایک آواز ہو کر قرارداد بھی منظور کی اور پاکستان سے پیغام بھی گیا, بین الاقوامی دنیا کو بھی گیا اور ہندوستان کو بھی گیا, کشمیر کو بھی گیا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ بھی میں ہندوستان پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تم برہان الدین وانی کو ہضم نہیں کر سکے آج تک, اور تم پھر انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہو. ایک شخص جو کشمیریوں کا مقتدا ہے, رہبر ہے, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. شگفتہ جمانی صاحبہ بیٹھ جائیں پلیز. اس کے خلاف کل جو اقدام کرنے جا رہا ہے, ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ آپ کشمیریوں کو اس طرح شہید کر کے ان کی حریت کی اس جنگ کو نہیں دبا سکتے. انشاءاللہ یہ ابھرتی جائے گی اور اپنی منزل پر جا کر دم لے گی. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, ملک کے اندر ہونے والے تبادلوں نے گزشتہ 1.5 ماہ میں اس حکومت کو جس نے کشمیریوں کے اس حریت کی جنگ آزادی کی تحریک میں آنکھیں بند کر لی تھی, موجودہ حکومت کشمیری عوام کو یہ پیغام دیتی ہے کہ انشاءاللہ جہاں سے آپ کے سپورٹ کا ٹوٹی تھی وہیں سے اس کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں. کل حریت کانفرنس کے رہنما یاسین ملک صاحب کی اہلیہ نے اور ان کی صاحبزادی نے جو بمشکل 10 سال کی ہے اپیل کی
کہ جو تماشا کل سے پاکستان میں لگنے والا ہے کہ کشمیر میں حریت کانفرنس کے رہنما کو جو سزا دی جا رہی ہے اس پر پاکستان یکجہتی کا اظہار کر رہا ہے، آپ اس احتجاج کو مؤخر کریں۔ لیکن آئے روز اور آج بھی تحریک انصاف کے سربراہ نے پریس کانفرنس کے ذریعے آج بھی اشتعال دلایا کہ اگر آپ کا راستہ روکا جائے تو آپ ان کو مارو، اور جس کا پہلا نتیجہ لاہور میں ہمیں نظر آیا کہ وہاں آج ایک پولیس کے سپاہی کو شہید کر دیا گیا۔ میں قانون کے یہاں پر طالب علموں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دستور اگر ایک شخص کو اس کی زندگی کا تحفظ فراہم کرتا ہے، آزادی کا تحفظ فراہم کرتا ہے، تو اس طرح کے اشتعال دلانے والے جو پاکستانی قوم کو اشتعال دلا رہے ہیں کہ آپ اپنے خواتین کو نکالیں، آپ اپنے بچوں کو اس احتجاج میں شریک کریں، خود تو اس نے اپنے بچے پرورش کے لیے یہودیوں کے پاس بھیجے ہوئے ہیں اور پاکستانیوں کے بچوں کو وہ اپنے لیے ہیومن شیلڈ بنا رہا ہے، اس پر بھی ہماری رہنمائی کی جائے۔ ہم اس بات کا بھی یہاں پر تقاضا کر رہے ہیں، ہمارا نقطہ نظر تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے بالکل واضح تھا، اور 2018 کے انتخابات سے قبل بھی واضح تھا کہ عمران خان کو انسٹال کیا جائے گا، وہ ایجنڈے پر لایا جا رہا ہے اس کو پاکستان کی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے اپنے دور حکومت میں الیکشن کمیشن کے اندر فورن فنڈنگ کے حوالے سے جو کیس چل رہا تھا، اس میں شواہد ملے کہ اس نے اکاؤنٹس چھپائے ہیں، اس کو یہودیوں نے بھی فنڈنگ کی ہے اور اس کو ہندوستان نے بھی فنڈنگ کی ہے۔ آج میں اس بات کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے دور حکومت میں اس کی حکومت ٹویٹر اور فیس بک پر چل رہی تھی، اس نے پنجاب گورنمنٹ سے، خیبر پختونخوا گورنمنٹ سے اور اپنی وفاقی گورنمنٹ سے 1.5 ارب روپے سوشل میڈیا کو دیا، اور وہ صرف سوشل میڈیا پر حکومت کر رہا تھا۔ انتظامی اعتبار سے جو اس وقت ملک بحرانوں کا شکار ہے، اس وقت اس کے انتظامی امور یہ تھے کہ آج ہم خارجی حوالے سے بھی بالکل تنہا ہیں، اور ہماری معیشت بھی آج اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ آپ کو کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ ادارے انتظامی طور پر قصداً تباہ کیے گئے ہیں۔ کل وہ احتجاج کرنے کے لیے آ رہا ہے، کس بنیاد پر؟ کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ خود مشاہدہ کر رہے تھے کہ ہم نے جب تحریک عدم اعتماد پیش کی، وہ پہلے جلسے میں اعلان کر رہا تھا، اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اچھا ہوا کہ اپوزیشن نے میرے خلاف عدم اعتماد پیش کی، اب میں ان سب کو گراؤں گا۔ پھر اس نے ایک کاغذ کا سہارا لیا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور سازش امریکہ کر رہا ہے، اور پھر 10 دن کے بعد کہتا ہے کہ میرے خلاف قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ اگر میں قتل کیا جاؤں تو میں نے کیسٹ بھری ہے، وہ میں نے امریکہ اور
لندن میں رکھوائی ہیں جنہوں نے اس کے خلاف سازش کی ہے۔ آج بھی جب وہ اپنے دھرنے کر رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے، اس کے لیے فنڈنگ پھر بھی مغرب سے آ رہی ہے۔ اوورسیز پاکستانیز کو بہانہ بنا کر فنڈ ریزنگ کرتا ہے۔ میں اس حوالے سے اس ایوان کے سامنے یہ مطالبہ رکھتا ہوں کہ اس کی تمام فنڈنگ، فارن فنڈنگ کا کیس بھی ادارے جلد حل کرائے اور اس کا فیصلہ دے، اور اس فنڈنگ کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ فنڈنگ اس کو کون کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں۔ تم نے جہاد پاکستانیوں کے بچوں سے کروانا ہے، اپنے بچے لندن میں بٹھا کر؟ یہ حواس باختہ ہو چکا ہے۔ اس کو پہلے بھی احتجاج کی اجازت دی گئی تھی۔ 2014 میں جب پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی تھی، اس وقت بھی اس نے اس انویسٹمنٹ کو روکنے کے لیے اسلام آباد کے لوگوں کو یرغمال بنایا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ وہ پاکستان نہ آ سکے۔ آج جب اس کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا ہے اور باہر پھینک دیا گیا ہے، تو وہ پھر بھی احتجاج کے نام پر پاکستانی معیشت کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ہم بحیثیت حکمران جماعت کے اللہ اکبر اللہ